وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ گزشتہ جو آیت تھی ہجرت کے تعلق سے کچھ احکامات ذکر کیے گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت پر جو وعدے فرمائے ہیں اس کی 4 شرطیں مذکور تھی۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کفار مکہ کو بہت سارے اعتراضات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، جن میں سے ایک اعتراض یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان ہونا اور بشر ہونا یہ نبوت کے منافی چیز ہے۔ جو ذات نبی ہوگی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بشر نہیں ہوگا، انسان نہیں ہوگا، بلکہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر مختصر سا ان کا جو محادثہ تھا، ان کی جو گفتگو تھی اس سلسلے میں، وہ بھی ذکر فرمائی ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے، ہماری طرح یہ کھاتا پیتا بھی ہے، ہماری طرح بازاروں میں بھی جاتا ہے، ہماری طرح اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی جو ہوگا وہ انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے یا کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، وہ نبوت کا کام انجام دے، جو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہو، ہمارے درمیان میں پلا بڑا ہو، بچپن ہمارے درمیان میں اس کا گزرا ہو، جوانی ہمارے درمیان میں گزر رہی ہو، ایسا آدمی نبی ہو جائے، یہ ان کی نظروں میں ایک ناممکن سی چیز تھی۔ تو قرآن کریم نے اس اعتراض کا جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر آدمیوں کو ہی، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی، یعنی وحی رسالت، ہم نے ان کو رسول اور نبی بنایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، معلوم کرو تم ذکر والوں سے یعنی علم والوں سے اگر تم جانتے نہیں ہو۔ 2 چیزیں اس کے اندر ذکر فرمائی، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا اور انسان ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ چلا ہے، تمام نبی اور تمام رسول انسانوں میں سے رہے ہیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں سے ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر تعجب کیا جائے۔ اس میں صراحت کی گئی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر اور انسان ہوتا ہے، اور نبی کا بشر اور انسان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا ہے وہ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کو وہ اجاگر کرے، اور زندگی کیسے گزاری جائے، اور اس کی تنہائی کے اور اس کی جلوت کے، اس کی خلوت کے سارے اعمال لوگوں کے سامنے آئے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں کے لیے نبی کسی فرشتے کو بنا کر کے بھیجتا تو فرشتے کی زندگی ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ فرشتے ایسی ذات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مادے سے ان کو بنایا ہے کہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں۔ اب عام انسانوں کو کھانے پینے کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں، جب فرشتوں کا کام کھانا پینا ہوگا ہی نہیں تو وہ کیسے بتائیں گے؟ تو اس لیے یا مثال کے طور پر فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد اور تناسل سے ان کو بے نیاز رکھا ہے، شادی بیاہ سے بالکل بے نیاز ہے۔ عام انسانی جو ضرورتیں ہیں وہ فرشتوں کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، تو اب عام انسانی ضرورتیں جب فرشتوں کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ عام انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے نمونہ اور آئیڈیل بننے کے لیے ضروری یہ تھا کہ اللہ کسی ایسی ذات کو ہی نبی بناتا کہ جس کی زندگی عام انسانوں کی زندگی کی طرح گزرتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو بھی اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بھیجا۔ یہ تو مسئلہ کفار مکہ کا ہے۔ اب آپ اپنے دیار میں دیکھیں، جو لوگ نبی علیہ السلام کو
انسانوں میں سے نہیں مانتے. دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو بشر نہیں مانتے بلکہ نور مانتے ہیں. اور نور ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو مادہ ہے، جو تخلیقی مادہ ہے، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بشریت والا مادہ نہیں ہے بلکہ نورانیت والا یعنی فرشتوں والا مادہ ہے. اب ظاہر ہے فرشتے تو بہت ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں. شادی بیاہ سے فرشتے بے نیاز ہیں. فرشتوں کی اولادیں نہیں ہو سکتی ہیں. فرشتوں کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں. فرشتے مرد یا عورتیں کچھ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس جنس سے بالکل مستثنا رکھا ہے. اب اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے نہ مان کر، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں بشر نہ مان کر نور مانتا ہے، یعنی فرشتوں کے مادے سے نبی علیہ السلام کی تخلیق مانتا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا کوئی اعزاز نہیں ہے. ہم یہ سمجھے کہ آپ کو اگر ہم فرشتوں میں سے مان لیں یا نور مان لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ جائے گی. کوئی شان آقا علیہ السلام کی نہیں بڑھنے والی، اس لیے کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے عام انسانوں میں سے ہی لوگوں کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہم شمار کریں کہ آپ نور ہیں تو قرآن کریم کی آیت کے یہ صراحتاً خلاف. آقا علیہ السلام کو باضابطہ یہاں پر رجال لفظ ذکر کیا گیا، اور ایک دوسری آیت ہے اس میں صراحتاً ذکر کیا گیا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی طرح کا ایک بشر ہوں. اور تمہاری طرح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا رتبہ تمہاری طرح ہے، مطلب یہ ہے کہ مادہ تخلیق جو ہے وہ اس میں تم اور میں دونوں برابر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک مٹی سے ہوئی ہے اور تمام انسان اولاد آدم ہیں، تو اولاد آدم ہونے میں تمام لوگ برابر ہیں. مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، تو اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے دنیا میں جتنے بھی مساجد ہیں، جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، سب برابر ہیں. ہاں البتہ رتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے فرق ہوگا. بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے. ہماری مسجد کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے. مسجد نبوی ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصیٰ ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے. گھر ہونے میں سب برابر ہے. اس اعتبار سے کہ اللہ کا گھر ہے، اب یہ زیادہ اللہ کا گھر ہو یا خانہ کعبہ زیادہ اللہ کا گھر ہو، دوسرے اللہ کے گھر کم ہو، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں مرتبے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خاص تجلی خانہ کعبہ پر اپنی ہے، اللہ کی ہے، اور خاص رحمت اللہ کی وہاں پر نازل ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے خانہ کعبہ کو مقام زیادہ ملا ہوا ہے. اور معمار اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بنانے والے حضرت ابراہیم ہے، اس اعتبار سے اس کا مقام بلند ہے. یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، اس اعتبار سے مقام بلند ہے، لیکن بحیثیت مسجد ہونے کے تمام مسجدیں برابر. تو ایسے ہی نبی علیہ السلام بحیثیت بشر ہونے کے عام انسانوں جیسے ہیں. ہاں مقام اور مرتبہ جو ہے نبی علیہ السلام کا ظاہر ہے وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام کا ہم جیسا کوئی انسان اگر تصور بھی کرے گا کہ کوئی بھی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جیسی ہو تو اس کے کفر میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن بحیثیت بشریت، مادہ تخلیق کے اعتبار سے نبی علیہ السلام عام انسانوں میں سے بھیجے گئے ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو قرآن کریم کی آیات کے وہ خلاف. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو رسول بنا کر. نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی، یعنی رسول بنا کر کے ہم نے ان کو بھیجا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم معلوم کرو علم والوں سے. ذکر بمانا علم، ذکر کے مختلف معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی اس کے علم کے بھی آتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم معلوم کرو علم والوں سے اگر تم جانتے نہیں ہو. یہ اگرچہ خاص موقع پر فرمایا گیا ہے لیکن قرآن کریم نے ایک عام ضابطہ ذکر کیا ہے. عہد رسالت سے، عہد صحابہ سے یہ طریق بالکل مسلسل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اسی پر تمام امت کا عمل رہا ہے کہ وہ حضرات جو قرآنی احکامات کو، شریعت کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے معلوم کریں، اور جو حضرات جاننے والے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ نہ جاننے والوں کو وہ باتیں بتلائیں جن کو وہ جانتے نہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ چلا آ رہا ہے. عوامی زبان میں اسی کو ہم کہتے ہیں تقلید.
اور اس تقلید کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ تقلید فرض عین ہے، ہر آدمی پر فرض ہے کہ وہ چیز جو وہ جانتا نہیں ہے جاننے والے سے معلوم کرے۔ یہ تو عوامی اعتبار سے ہو گیا، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری بھی ہے۔ ہاں البتہ قرآن کریم میں احکامات جو ہیں وہ دو طریقے سے ملتے ہیں۔ کچھ احکامات قرآن کریم کے وہ ہیں بالکل صاف اور شفاف ہیں، ہر عام انسان کی سمجھ میں بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو اور قرآن کریم کو عربی زبان کو وہ جانتا ہو تو قرآن کریم کے معنی سے وہ اس کو بظاہر ایک دم سمجھ سکتا ہے، کسی بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور احادیث میں یا قرآنی آیات میں اس حکم کو لے کر کے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علیم ہونا ہے، اللہ کا خبیر ہونا ہے، اللہ کا عالم الغیوب ہونا ہے، اللہ کا قادر ہونا ہے، اللہ کا رازق ہونا ہے، اللہ کی جو صفات ہیں قرآن کریم میں بالکل صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، اور کہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ہے، قرآن کا آخری کتاب ہونا ہے، تو وہ احکامات جو قرآن میں صراحتاً ذکر کیے گئے ہیں، تو اہل علم حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن کریم سے ان احکامات کو لے، یا احادیث میں جو احکامات صراحتاً ہیں ڈائریکٹ وہاں سے لے۔ لیکن قرآن کریم کے بہت سارے احکامات یا احادیث مبارکہ میں بہت سارے احکامات وہ ہیں جو بظاہر الفاظ جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور معانی ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی عام اہل علم حضرات کی سمجھ میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے عربی زبان میں بہت زیادہ عبور اور قرآن کریم کے تعلق سے جو علوم ہیں تفسیر کو کرنے کے لیے اور تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے، تقریباً 14 علوم ہے وہ جو فرض عین ہے ہر اس آدمی پر جو قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے ذہن سے قرآن کریم کی تفسیر وہ کرنا چاہتا ہے، تو 14 علوم کی ضرورت اس کو پڑتی ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا ہے تو وہ قرآن کریم سے براہ راست علوم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان علوم کے اندر ماہر نہیں ہے پھر اس آدمی پر ہر جاننے والے کی تقلید کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس میں عوامی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف عام آدمی کے لیے چیز ضروری ہے، علماء کرام کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مشہور نام ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ حضرات وہ ہیں جو اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے رہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے بڑے علماء کی تقلید کی ہے ہمیشہ۔ ان حضرات کے لیے تقلید کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے قرآن کریم میں صراحت اس کی نہیں ہے، حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، ہاں مختلف علماء کرام سے اس کی صراحت ملتی ہے، تو اب ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ غور کریں علماء کرام نے جو جو باتیں بیان کی ہیں کس کی بات قرآن کریم سے اور احادیث سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، یعنی دلائل میں غور و فکر کریں اور دلیلوں میں جو زیادہ مضبوط دلیل اس کو لگے اس کو وہ لے سکتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں، یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں ہمارے ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی وغیرہ ہیں، ان میں سے کسی کی وہ تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اور تقلید نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہیں مانتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتا ہے تو وہ دلائل کے اندر غور کرتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں اس مسئلے میں یہ ہیں، انہوں نے ان دلائل میں غور کیا، امام شافعی کی دلیلیں یہ ہیں ان میں غور کیا۔ اب جو دلیل ان کو زیادہ قرآن کے قریب لگتی ہے، زیادہ حدیث کے قریب لگتی ہے، اس دلیل کو لے کر کے اسی امام کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے بڑے علماء کرام کا۔ ایک ہے ہم جیسے، اب ظاہر ہے کہ ہم جیسے جو ہیں وہ دلائل کے اندر بھی وہ غور و فکر نہیں کر سکتے جس کی ضرورت ہے، اس لیے ہم جیسوں کے لیے بعد میں جب زمانہ بہت زیادہ نیچے آیا، علم کا زوال شروع ہوا اور لوگوں نے علم کی طرف توجہ کم کر دی، اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر پرانے زمانے کے طریق کو جاری رکھا جائے کہ جس کی دلیل اچھی لگی اس کی دلیل کو لے لیا اور اس کے مسئلے کو لے لیا، چاروں ائمہ میں سے کسی کے بھی مسلک پر کسی بھی مسئلے میں عمل کر لیں آپ، یہ درست ہوتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مجھ جیسا آدمی اگر ایسا کرنے لگے تو میں تو اپنے مطلب کے مسئلے ڈھونڈوں گا، پھر میرے اندر اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ میں دلیلوں کے اندر غور و فکر کروں۔ میں کیا کروں گا کہ میں ڈھونڈوں گا امام شافعی کا مسئلہ میرے مطابق آ رہا ہے اور میرا اس کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، میں اس کو لے لوں گا۔ تو اس لیے بعد میں علماء کرام نے پھر یہ طے کیا کہ
جب علم کا زوال ہو گیا اور لوگوں کے درمیان میں وہ صلاحیتیں نہیں رہی کہ وہ دلائل کو پرکھ سکیں، اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی ایک امام کی تقلید ضروری، وہ چاہے امام شافعی کی کر لے، چاہے امام مالک کی کر لے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کر لے، یا امام احمد بن حنبل کی کر لے، لیکن چاروں میں سے ایک کی تقلید کی جائے گی، ایک پیر اس کشتی میں ایک پیر اس کشتی میں نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا اب عام رکھا گیا جیسا کہ بڑے علماء کرام کرتے تھے تو بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کرام کی جو تقلید ایک نئی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم زمانہ دیکھیں، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ 7 قراتوں پر ہوا ہے، بڑی مشہور بات ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی صراحت ہے کہ قرآن کریم جو ہے 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتے آتے چونکہ دور نیچے آتا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے علاقوں سے یہ خبر ملی کہ اب قرآن کریم میں لوگوں کا اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگ قرآن کریم کو سنتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کتنے ہیں مجمع صحابہ کرام کا، 1,24,000 ہے یا 40,000 ہے یا 70,000 ہے، یہ مختلف روایتیں ہیں صحابہ کرام کی، اور ان میں سے بھی سب نے براہ راست نبی علیہ السلام سے پورا قرآن کریم سنا ہو ایسا نہیں ہے۔ چند افراد تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جو مستقل رہتے تھے اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو وہ سنا کرتے تھے، ورنہ نقل ہو کر کے آیا ہے فلاں فلاں اس طریقے سے کہ فلاں صحابی سے فلاں نے سن لیا، اس سے دوسرے صحابی نے سن لیا، اس طریقے سے۔ تو جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے 7 قراتوں پر۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے ایک قرات سن لی، دوسرے صحابی نے دوسری قرات سن لی۔ اب یہ دونوں جو حضرات ہیں یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم اس قرات پر بھی نازل ہوا ہے، اس قرات پر بھی نازل ہوا ہے۔ اب یہ جب علاقے میں پہنچے دوسرے، انہوں نے جا کر کے اپنے اپنے طرز کے مطابق قرآن کریم کو لوگوں کو پڑھایا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ میں نے جیسے قرآن کریم سیکھا ہے اور فلاں صحابی نے مجھے سکھایا ہے، قرآن کریم کا نزول ایسے ہی ہوا ہے، ادھر دوسرے صحابی نے دوسری قرات کے مطابق سکھایا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن کریم ایسے نازل ہوا۔ اب جب دونوں آپس میں ملے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوا تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا نہیں میری قرات صحیح ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری قرات صحیح ہے، حالانکہ قرات دونوں کی صحیح تھی۔ تو اب بعد میں حضرت عثمان غنی نے فیصلہ فرمایا کہ قرآن کریم اب 7 قراتوں پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جتنے علاقے میں نسخے موجود تھے قرآن کریم کے، صحابہ کرام کو باضابطہ حکم دیا کہ جس کے پاس میں جو صحیفہ قرآن کریم کا موجود ہو، جو کاغذ ہو، جو آیت لکھی ہوئی ہو، سب کو اکٹھا کرا، سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اور پھر جو اس زمانے کے مشہور قراء تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ان کو حکم دیا کہ اب قرآن کریم کو تمام قراتوں سے ہٹا کر کے صرف ایک قرات پر جمع کر دو، اور اس وقت قرآن کریم ایک قرات پر لکھا گیا جیسا کہ ہمارے سامنے یہ موجود ہے۔ تو قرآن کریم کا جو نزول ہے صرف اس قرات پر نہیں ہوا ہے، لیکن زمانے کے اختلاف نے مجبور کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن کریم کو ایک قرات پر لکھا جائے۔ ایسے ہی زمانے کے اختلاف نے علماء کو مجبور کیا اس بات پر کہ اب تقلید کے لیے 4 ائمہ کو منتخب کر لیا جائے، ہر ایک کی کشتی میں پیر رکھے گا تو یقیناً شریعت کا جو ہے کھلونا بن جائے گا۔ اس لیے بعد میں علماء نے فیصلہ کیا کہ بس 4 جو ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی وغیرہ جو ہیں، ان کی تقلید کی جائے گی، یعنی کوئی بھی مسئلہ اگر ہے تو انہی میں تلاش کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ ایک مسئلے میں اس کو لے لیا، ایک مسئلے میں اس کو لے لیا، بلکہ ایک امام کو جس کو بھی آدمی مانتا ہو اسی کے مطابق آدمی پوری زندگی عمل کرے گا۔ ہاں اس کو چھوڑ کر کے دوسرے امام کی تقلید پر جانا چاہے اجازت ہے، لیکن ایک یا 2 مسئلے میں نہیں، مکمل شریعت پھر اسی کے مطابق گزارے۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے۔ کوئی آدمی سعودی جا کر کے رہنے لگا، اس نے دیکھا مسائل وہاں کے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق اپنی زندگی گزاروں یا امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق میں اپنے مسائل کو حل کروں، تو اجازت ہے اس کو، لیکن مستقل طور پر، ایسا نہیں کہ ایک مسئلے میں اس کو لے لیا، ایک مسئلے میں اس کو لے لیا۔ تو یہ جو ائمہ کی جو تقلید ہے، پہلی بات تو یہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو۔
جس چیز کو جانتے ہو اس میں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جس چیز کو آپ نہیں جانتے جاننے والوں سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور ائمہ حضرات جو ہیں ہماری نظروں میں صرف اتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہماری نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جی چاروں اگر حق پر ہیں تو ایک کو کیوں مانا جائے، چاروں کو مان لیا جائے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم یہ قرآن کا جمع کرنا نظروں میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی آدمی وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ آدمی مسجد کو آ رہا ہے۔ اب وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں اس میں، اور ائمہ کا پھر اس میں اختلاف بھی ہوا ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اجنبی عورت کو ہاتھ وغیرہ آدمی کا لگ گیا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو کو توڑنے والی یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر قے ہو گئی، آدمی کو الٹی ہو گئی، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ چلے راستے میں کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے سوچا یار سردی کا ٹائم ہے، اب امام شافعی کو مانوں گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، چھوڑو امام شافعی کو، امام اعظم کے یہاں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ آ گئے مسجد میں، آپ مسجد میں آئے، قے ہو گئی، اب وضو ٹوٹ رہا ہے امام صاحب کے نزدیک۔ آپ نے سوچا امام اعظم کو مانوں گا تو وضو ٹوٹ رہا ہے، اب ان کو چھوڑو امام شافعی کو مان لو، ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم غور کریں، اگر ہم اس طریقے سے سارے ائمہ کو ماننے لگے تو وضو کس کے یہاں رہا ہمارا؟ نہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہمارا وضو صحیح ہے، نہ امام شافعی کے نزدیک وضو صحیح ہے۔ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ وضو ہمارا باقی ہے، نماز ہم نے پڑھ لی۔ تو اگر مختلف ائمہ کو ہم مانیں گے تو شریعت کھلونا ہو جائے گی، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ تقلید صرف ایک امام کی جائے گی، تمام ائمہ کی ایک ساتھ تقلید کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ تو بہرحال دو مسئلے اس کے اندر ذکر کیے گئے، ایک تو یہ کہ انبیاء جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، بشر ہیں، نور نہیں۔ نور کا مطلب فرشتوں کی جو تخلیق ہے، جو مادہ تخلیق ہے، اس سے نہیں۔ عام طور پر یہاں پر ایک چیز اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام تھے تو نور، بشر کے لباس میں آئے۔ اگر قرآن کریم کی آیات وغیرہ پیش کی جائے تو آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ ہیں تو نور، بشر کے لباس میں آئے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ حلول، عربی میں اس کو مسئلہ حلول کہا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ اصل اسلام کا نہیں ہے، یہ کافروں کا اصل مسئلہ ہے، اور ہم لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر یہ مسئلہ وہاں سے لیا ہے، چونکہ ان کے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ بھگوان تو ایک ہی ہے لیکن لباس مختلف ہے بھگوان کے۔ کبھی شری کرشن کے لباس میں وہ آ گئے ہیں، کبھی رام کے اوتار میں آئے ہیں، کبھی کسی کے اوتار میں آئے ہیں، کبھی کسی کے اوتار میں، یعنی مختلف انسانوں کی شکلیں بدل بدل کر کے بھگوان آ رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ مانیں کہ مادہ تو نور ہے، انسانی لباس میں آئے ہیں، تو یہ مسئلہ حلول جو ہے یہ اسلامی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، ایک تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انسان نہیں ہے، انسانی لباس میں آئے ہیں، انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہے خدا اصل۔ اور دوسرا جو عقیدہ ہے یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ بھگوان انسانی شکل میں آتا ہے، فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل و صورت میں عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، لیکن انسانی شکل میں جب آتے تھے تو یہ نہیں کہ پورے انسان بن جاتے تھے، شکل انسانی ہوتی تھی، کھانا پینا یہ وہ ساری چیزیں تب بھی نہیں ہو پاتی تھی ان کی، چونکہ ظاہر بات ہے وہ فرشتے ہیں۔ اور کہیں کوئی واقعہ آدمی کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی نور سے بنی ہوئی ذات یعنی فرشتے دنیا میں انسانی شکل میں بھی اگر آئے ہو تو انسانی جیسا معاملہ ان کا رہا۔ ظاہر ہے انسانی مادہ جب آدمی کا ہوگا تب انسانی معاملہ ہوگا، انسانی مادہ اگر نہیں ہے، مادہ اگر فرشتوں والا ہے تو انسانی معاملات آدمی نہیں کر سکتا۔ شکل ہو سکتا ہے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کچھ لمحات کے لیے یا کسی مصلحت کے تحت انسانی شکل اس کو دے دے، لیکن بہرحال جو خصوصیات ہوتی ہیں مادے کی وہ خصوصیات تبدیل نہیں ہوتی۔
اس لیے یہ کہنا کہ انسانی شکل میں تشریف آپ لے کر کے آئے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نور ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے ساتھ ساتھ بشر ماننا، یہ نبی علیہ السلام کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ انسان کا بلند ہونا فرشتوں سے، یہ تو قرآن نے خود ثابت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا ہے تو پیچھے آیا ہے، ابلیس کے ذہن میں یہی تو بات تھی، چاہیے کیا ہے، تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، میری صفت تو اوپر کو جانا ہے، مٹی تو نیچے کو جاتی ہے، تو یہ تو مجھ سے کمتر چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے تمام فرشتوں کو جو حضرت آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بشر جو ہے فرشتوں سے کہیں زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس لیے نور ہونا یہ اونچے مقام کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بشریت کا جو مقام ہے وہ نورانیت سے کہیں زیادہ آگے مقام ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو، لوگوں کو وحی دے کر کے، فاسألوا اہل الذکر، معلوم کرو تم جاننے والوں سے اگر تم جانتے نہیں ہو، بالبینات والزبر، واضح دلیل لے کر کے بھیجا، والزبر، اور صحیفے لے کر کے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں وہ مختلف صحیفے ان کے اوپر نازل کیے گئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَهَا، جو کتابیں ہیں وہ مشہور 4 کتابیں آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ کسی بھی نبی کو خالی ہاتھ دنیا میں بس بھیج دیا گیا ہو، کچھ نہ کچھ صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ کچھ انبیاء تو وہ ہوئے ہیں، رسول وہ ہوئے ہیں جن کو باضابطہ شریعت پچھلی والی دی گئی ہے، مستقل شریعت نہیں دی گئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ احکامات قوم کے اعتبار سے بدل دیے گئے ہیں، اور پھر صحیفوں کی شکل میں وہ احکامات ان کو دیے گئے ہیں۔ مشہور کتابیں جو ہیں وہ بہرحال 4 آئی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ یہاں پر ایک اشارہ قرآن کریم نے یہ کیا کہ قرآن کریم کو صرف الفاظ کے ذریعے سے سمجھ لینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، عربی ہم جانتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ لیں گے، تو بغیر احادیث کی روشنی کے قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے کہ اگر قرآن کریم کو بغیر حدیث کے سمجھا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ نبی علیہ السلام کو جو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر قرآن کریم دے دیا جاتا اور لوگوں کو مکلف بنا دیا جاتا، تم سمجھو اور عمل کرو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کے سامنے، بیان کریں لوگوں کے سامنے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی قرآن کریم نازل تو کر دیا گیا، لیکن اس کی وضاحت کرنا اور تفسیر کرنا یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ احادیث جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام قرآن کریم کی تفسیر ہے، کیونکہ قرآن کریم دوسری جگہ پر یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام دین کے تعلق سے جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کی وہ تفسیر ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، لوگوں نے معلوم کیا حضرت عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کے ذرا اخلاق بتا دیجیے آپ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق وہ ہیں جو قرآن ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن کریم کی ہی تفسیر ہے، اس لیے احادیث کو قرآن کریم سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔